آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ خلیفہ سوم کامل حیا اور ایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان جبکہ کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر اور لقب ذوالنورین تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی عاص تھا۔ آپ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقون والاولون میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ کا شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شورا میں بھی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں کامل الحیا والایمان کے الفاظ آپ ہی کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی زمانہ اسلام میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت شدید مشکلیں بھی برداشت کی۔ جب آپ کے چچا نے آپ کو علیحدہ مکان میں کئی دن تک قید رکھا اور اسلام کو چھوڑنے پر بارہا اصرار کیا، مگر آپ نے کہا کہ میں کبھی بھی اسلام سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصہ بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ بعد ازاں آپ کو ہجرت حبشہ کا شرف بھی حاصل ہوا اور راہ اسلام میں اپنا آبائی وطن ترک کر کے حبشہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دونوں یعنی میاں بیوی لوط علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ بھی مدینہ چلے آئے، جہاں آپ نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ غزوہ بدر کے دوران ہی جب حضرت رقیہ کا وصال ہو گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا، جس کے بعد آپ کا لقب ذوالنورین یعنی دو نوروں والا ہو گیا۔ 9 ہجری میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا، اس موقع پر ابن اثیر نے حضرت علی سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں انہیں یکے بعد دیگرے عثمان سے بیاہ دیتا۔ مدینہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو میٹھے پانی کی بڑی تکلیف تھی۔ شہر مدینہ میں بیر روما کے نام سے میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 53,000 درہم کے عوض یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب غنی بھی تھا اور در حقیقت آپ اس لقب کے پوری طرح مستحق تھے۔ یوں تو ساری عمر آپ نے اپنا مال بڑی فیاضی سے راہ اسلام میں خرچ کیا، تاہم غزوہ تبوک میں آپ کا مالی انفاق حد سے بڑھ گیا۔ آپ نے اس موقع پر روایات کے مطابق 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار خدمت نبوی میں پیش کیے، جس پر خوش ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے انہیں ضرر نہ ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے نازک موقع پر یہ حضرت عثمان ہی تھے جنہوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کا پیغام قریش تک پہنچایا اور اس سلسلے میں اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت عثمان کا سب سے عظیم کارنامہ قرآن پاک کو جمع کرنا ہے۔ 18 ذی الحجہ 53 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب خلیفہ کو ایک عظیم سازش، جو کہ در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی اور سب سے عظیم سازش تھی، کے بعد اس عالم میں قتل کر دیا گیا کہ جب آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور کئی دن کے روزے سے تھے۔ آپ کی شہادت کے وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی صحابہ اکرام آپ کے گھر کے دروازے پر پہرا بھی دے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود منافقین آپ کے گھر میں پیچھے کی سمت سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے اور عین تلاوت قرآن کی حالت میں خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا۔